شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 20ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ سورہ قصص سورہ کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا گیا ہے، جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہی ہاتھوں پرورش کرا دیا، اور فرعون نہ جان سکا کہ وہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے سے اسباب اور اس کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں وہ فراہم کر دیتا ہے، اور اللہ کی مشیت اور اس کی چالوں سے بھلا کون لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو جان سے مارنے اور اس کے بعد مدین کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے، جہاں ان کی ملاقات ایک شخص کی 2 بیٹیوں سے ہوئی جو انہیں اپنے والد کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹی کے مشورے پر موسیٰ علیہ السلام کو نوکر رکھ لیا، اور بعد میں ایک بیٹی کا نکاح بھی اس شرط پر کر دیا کہ وہ 8 سال تک ان کے ہم ملازمت کریں گے، اور 2 سال مزید کا اضافہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے انہیں آگ نظر آئی۔ اس آگ کے پاس گئے تو انہیں غیبی طور پر اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، اور چمکتے ہوئے ہاتھ اور عصا کی 2 نشانیاں بھی دی گئیں۔ واقعے کے اس حصے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ نبوت کسی شخص کو کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ پھر تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کہاں سے مل گئی، اور بیٹھے بٹھائے یہ نبی کیسے بن گئے؟ نبوت اور نشانیاں عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، جہاں اس نے ان کی نشانیوں کو بناوٹی اور جادو کہہ کر ٹال دیا، اور ان کی دعوت کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ حامان ذرا اینٹیں پکا لو کہ میرے لیے ایک اونچی سی عمارت تو بناؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح اس نے اور اس کے لشکر نے اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، اس لیے اسے بھی اور اس کے لشکر کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ نبی بغیر کسی لا و لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ یعنی اس واقعے کے ساتھ ہی کفار مکہ کو جتایا گیا ہے کہ طاقت و قوت جو نسبت تم کو اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ اور فرعون کی طاقت کے درمیان نہیں تھا، مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود 2000 برس پہلے گزرا ہوا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ عنوان سنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم گواہوں میں شامل تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ جو خبریں ہیں یہ بھیجنے والے ہم ہیں۔ نیز فرمایا کہ تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا، یعنی کوئی دھمکانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی راہ سجھانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو لے کر لوگوں کے حق میں کہ
اللہ کی ایک رحمت قرار دیا گیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ انتظام کیا۔ اس کے بعد اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو وہ بار بار پیش کرتے تھے کہ یہ نبی وہ معجزے کیوں نہیں لایا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے معجزے لاتے تھے، انہی کو تم نے کب مانا تھا کہ اس نبی سے معجزے کا مطالبہ، یہ جو سامنے نبی ہے اس سے تم معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ خواہشات نفس کی بندگی میں مبتلا رہو گے تو خواہ کوئی بھی معجزہ آ جائے تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے میں کفار قریش کو ایک عذر یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ان کی سیاسی، مذہبی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قارون کا قصہ سنایا گیا کہ اسے اور ان کے گھر کو زمین میں دھسا دیا گیا، پھر کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زوروں پر تھی اور ایمان والوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ سورہ ایک طرف سچے اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی اس میں سختی سے ڈرایا گیا اور ڈانٹا گیا کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو حق کی دشمنی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ اس وقت بعض نوجوانوں کو یہ دقت پیش آ رہی تھی کہ ان کے مشرک ماں باپ ایمان سے پھر جانے کے لیے ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، یعنی اچھا رویہ اختیار کرے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ اسی طرح بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو کچھ جھوٹی باتیں یہ لوگ گڑھ رہے ہیں قیامت کے دن اس کی ان سے باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون، فرعون اور حامان کے قصوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان قصوں کا نمایاں پہلو یہی ہے کہ ان تمام انبیاء کو دیکھو کہ کیسی کیسی سختیاں ان پر گزریں اور کتنی کتنی مدت وہ ستائے گئے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ کبھی پکڑ ہی نہ ہوگی، یعنی وہ گرفت میں نہیں آئیں گے، تو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ مشرکین جس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کی مثال مکڑی کے گھر سے دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، کاش یہ لوگ سمجھ بوجھ سے کام لیتے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں اس کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ آخر میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے قابو میں رکھا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکے میں اور کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ نیز سوال کیا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے یہ ساری باتیں، ان سب باتوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ سب نشانیاں اس تعلیم کی تصدیق کرتی ہے جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ اصل گھر
تو جنت کا گھر ہے۔